على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے ہم تمام کو اس دنیا میں محنت کرنے کے لیے پیدا فرمایا اور ہماری محنت کہاں لگے اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو ہماری جو محنت کی نعمت ہے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنی عبادت کو اچھی سے اچھی بنا کر جانا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو راضی کرتے ہوئے اپنی دنیا کی زندگی کو گزارنا. ایک موقع اللہ پاک کی طرف سے ہم تمام کو ملا ہے اور یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے کسی بات کو چاہا جاتا ہے کہ ہم ایمان پر محنت کریں، نماز پر محنت کریں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات کا معنی دنیا کی زندگی اس کے لیے دی ہے تاکہ آزماوے تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون لاتا ہے. اللہ والوں کی طرف سے یہ جو 6 نمبر ہم لوگ دیے جا رہے ہیں اس کے ذریعے سے بھی کہ اگر اس پر صحیح محنت ہو گئی اللہ پاک پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرے گا. جب پورا دین زندگی میں آتا چلا جائے گا تو جتنے اللہ پاک کی طرف سے وعدے ہیں، جتنے اللہ پاک کی طرف سے دنیا اور آخرت کے بننے کے اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، یہ تمام وعدے اللہ پاک کی طرف سے پورے ہوتے چلے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والے پورے کے پورے ایمان اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک کی طرف سے مطالبہ. صرف نماز کا مسئلہ نہیں اور صرف روزے کا مسئلہ نہیں، بلکہ ہماری اعتقاد کی لائن بھی صحیح ہو جس کو ایمانیات کہتے ہیں. عبادات کی لائن بھی ہماری صحیح ہو، معاملات اور معاشرت کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر پختگی ہو اور ہماری زندگی میں اخلاقیات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں وہ ہم تمام کی زندگی میں آ جاوے. ان 5 کے مجموعے کا نام ایمان اور اسلام ہے اور 5 چیزیں زندگی میں آ جاوے اس کا مطالبہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. اس لیے ہماری محنت کا میدان ایمان ہے کہ ہم ایمان پر اتنی محنت کر رہے، اپنے دلوں کے یقین کو اتنا صحیح کر رہے. جیسے انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی، مشترکہ دعوت، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں ایک اکیلا اللہ کو پہچان لو، اس کرنے والا یقین دل و دماغ کے اندر بٹھا دو. کرنے والے ذات ایک اکیلا اللہ ہی کی ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے. عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے، موت اور حیات اللہ کی طرف سے. دنیا میں نفع اور نقصان کی جتنی شکلیں ہیں ان تمام چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات ایک اکیلا اللہ ہی کیے. وہ نفع کی شکل میں انسانوں کو نقصان دے، نقصان کی شکل میں انسانوں کو نفع دے. وہ عزت کی شکل میں انسانوں کو ذلیل کرے اور ذلت کی شکل میں انسانوں کو عزت کے مینارے پر بٹھاوے. ان کے مالک ہے، فعال لما یرید ہے. ان کا ارادہ واجب الوجود ہے. بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی نمونے کے اللہ پاک نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا،
पहाड़ों को बनाया, नदी और नाले को अल्लाह पाक ने बनाया, हर लाइन के तरकारी फल फ्रूट को अल्लाह पाक ने पैदा किया। इंसानों को तीन तीन अंधेरी के बीच में एक अकेले अल्लाह ही ने पैदा किया। वो खालिक भी है, वो मालिक भी है। पूरी दुनिया का निजाम एक अकेले अल्लाह के हाथ में है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर मुतलक है। वो जब तक चाहे इंसानों को इज्जत दे, जब तक चाहे उसको तंदुरुस्ती दे, जब तक चाहे उसको दुनिया में बाकी रखे। वो जिस दिन नहीं चाहेगा इंसानों को उठाकर चला जाएगा। जिस दिन वो दुनिया को फतह करने को तय कर लेगा, सारी दुनिया में फतह होती चली जाएगी। और जिस दिन वो दुनिया को खत्म करना चाहेगा, उसी दिन कयामत कायम हो जाएगी। कंट्रोल एक अकेले अल्लाह के हाथ में है। हर नबी ने हर जमाने में इंसानों को एक अकेले अल्लाह से जोड़ा है, एक अकेले अल्लाह की ताकत को बतलाया है। इतनी बड़ी ताकतों के मालिक है कि सारी दुनिया और दुनिया में जो कुछ होता है एक अकेले अल्लाह के करने से होता है। दरख्त का पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर हरकत नहीं करता। ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये हवाओं का निजाम, ये इंसानों की रोजी का निजाम, ये इंसानों की पैदाइश का निजाम, ये इंसानों के नफे और नुकसान का निजाम, ये जो कुछ चलता है अल्लाह पाक हर चीज को देखने वाले हैं। सारी दुनिया बैक वक्त के अंदर क्या करती है अल्लाह पाक की निगाहों के सामने है। सारी दुनिया बैक वक्त अल्लाह के सामने अपनी अपनी जुबानों से, अपने अपने लहजों में अल्लाह से मांगती चली जावे। अल्लाह पाक इन तमाम की मांगों को सुन ले, इन तमाम की मांगों के मुताबिक, बल्कि जितना मांगा उससे दुगना अल्लाह पाक दे देवे। खुदा पाक की कसम, अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी नहीं होगी जितनी समंदर में सुई डाली जाती है और उसके किनारे पर पानी की बूंद लग जाती है। समंदर का पानी इतना कम हो सकता है, अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी नहीं होगी। लेकिन ये मेहनत के नतीजे पर आएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में 13 साल तक सहाबा किराम पर मेहनत करवाई है। अल्लाह पाक की तरफ से या अय्युहन्नासु, अभी अल्लाह की तरफ से ईमान का खिताब नहीं मिला, अभी तो मेहनत हो रही है। अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़ियात बयान हो रहे, कौमों के उरूज ज़वात के वाक़ियात बयान हो रहे। अल्लाह पाक ने कैसा किया, अबरहा को कैसे अल्लाह ने खत्म किया, कौम आद और कौम समूद के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया, कौम लूत के साथ का मामला क्या था, शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के साथ के मामले क्या थे। बड़ी बड़ी मंडियां चलाने वाले, बड़े बड़े खेती बाड़ी करने वाले कौम सबा, जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और अपने जमाने के नबी की बात को ठुकराया है, अल्लाह पाक ने सैलाब के जरिए से पूरी की पूरी बस्ती को और पूरी इनकी खेती बाड़ी को अल्लाह पाक ने खत्म करके बतला दिया। वो कुन फयकुन का मालिक है, वो फ़आलुल लिमा युरीद है। जो कुछ दुनिया में होता है एक अकेले अल्लाह ही के करने से होता है। इसलिए अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले लोगों को अल्लाह की पहचान करवाई। इस दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले ईमान पर मेहनत होती। जब ईमान की ताकत बढ़ेगी और जब ईमान दिलों में रास्तिक हो जाएगा, जब ईमान अपने दिलों में जड़ों को मजबूती से पकड़ लेगा, फिर एक कैफियत बनती चली जाएगी। और ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं, ये तमाम ईमान के साथ है। ईमान की ताकत बढ़ गई, इसकी जिंदगी में तवक्कुल, इसकी जिंदगी में क़नाअत, इसकी जिंदगी में तक़वा, इसकी जिंदगी में ज़ुहद, इसकी जिंदगी में सखावत, इसकी जिंदगी में दुनिया से बेरग़बती, ये आती चली जाएगी। और ये तमाम चीजें अल्लाह पाक के यहाँ मक़लूब है। जब आदमी की निगाह एक अकेला अल्लाह पर आ गई, ईमान की ताकत के बावजूद उसकी जिंदगी में तवक्कुल की एक सिफत आई कि वे भरोसा करेंगे तो अल्लाह पर करेंगे, अल्लाह के गैर से उम्मीद नहीं रखनी।
اللہ کے غیر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا نہیں. یہ جتنا مجاہدہ ہوگا چلا جائے گا اور جتنی قربانی آگے بڑھتی چلی جائے گی. اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا، تم ہمارے راستے میں جدوجہد کرو. راستے سے مراد یہ تمام چیزیں ہیں. اس نے ایمان پر محنت کی، اللہ پاک اس کی زندگی میں توکل کی کیفیت کو لائی. یہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرے گا، اس کو نظر آئے گا لیکن اس کی نگاہ ایک اکیلے اللہ ہی پر جمے گی. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ساری دنیا کہے گی آگ انسانوں کو جلائے گی. ارے بولو جلائے گی کہ نہیں؟ اب جلتی ہوئی آگ میں کود جانا یہ سوائے اللہ کے بھروسے کے اور کوئی چیز کی طاقت نہیں ہے. آدمی اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار نہیں کرتا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اور دشمن کی طرف سے ایک سازش تھی. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اب نظام تو اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے چلاتے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. حفاظت تو اللہ کریں گے لیکن دائیں بائیں فرشتوں کا نظام چلے گا. انسانوں کے ساتھ ہی فرشتوں کا نظام ہے. سورج کو نکالنے کے لیے بھی اللہ نے فرشتوں کا نظام چلایا. بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اللہ پاک فرشتوں کا نظام چلاتے ہیں. جو قطرہ بارش کا اور اس کے ذریعے سے جو گیہوں کا دانہ پیدا ہوا اور وہ اناج جو پیدا ہو کر زمین کو پھاڑ کر ایک سوئی کی شکل میں اور اس کے بعد پھر اس کے تنے، پھر اس کی جڑیں، پھر اس کے اندر مٹھاس، پھر وہ تمام چیزیں آتی چلی گئی. فرشتے کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی. جس کی مقدر کا دانہ ہے اس کے ہول سیل کے مارکیٹ تک، پھر ریٹیل کی دکان تک، پھر اس کے گھر تک، پھر اس کی پلیٹ اور کھمچے تک، پھر اس کا لقمہ بنا کر اس کے منہ تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ پاک نے فرشتوں کی رکھی. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ نظام اللہ پاک کی طرف سے چلے گا. اب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو جس میں پانی کا نظام ہے جو بارش کو برسا رہا ہے، حکم اللہ کا چلے گا لیکن نظام فرشتوں کے ذریعے سے چلائیں گے اللہ. اب وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا اے ابراہیم، اگر آپ کہو تو میں بارش کو برسا کر آگ کو ٹھنڈا کر دوں. ارے بولو فرشتوں کی طاقت کتنی بڑی طاقت. ایک انسان کی طاقت ہے، ایک اس کی کسی کمپنی کی طاقت ہے، ایک کسی حکومت کی طاقت ہے، ایک کسی یونو کی طاقت ہے. ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ پاک نے فرشتوں کو بنایا. فرشتوں کی طاقت بہت بڑی، لیکن اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. سب سے بڑی طاقت تو اللہ ہی کی ہے. اب جب فرشتے آ کر کہنے لگے اے ابراہیم، اگر آپ کہو تو میں پانی کو برسا کر آگ کو بجھا دوں. حالات ایسے ہیں، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے نظر موت کی آ رہی ہے اور ایسے وقت کے اندر فرشتوں کی طرف سے پیشکش ہو رہی ہے، لیکن چونکہ مجاہدہ ہوا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ کے غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق سکھلانا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا اگر تم اللہ کے حکم کی بنیاد پر آئے ہو، اللہ نے اگر بھیجا ہے چلو پانی کو برسا دو. لیکن اگر اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں ہے اور تم اپنی طرف سے آئے ہو، بلا حاجت لی، میرے کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے. جب اللہ پاک کی طرف سے یہ نظام چلا، ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ بولو کس پر جمی ہے؟ ایک اکیلے اللہ پر جمی ہے، مخلوقات پر نہیں. یہ امتحان کی گھڑیاں آتی چلی جا رہی.
ایسے وقت کے اندر دوستوں بزرگوں جب آدمی مجاہدہ کرتا چلا جاتا ہے اور قربانی دیتا چلا جاتا ہے تو مخلوق سے نگاہ ہٹ کر ایک اکیلے خالق پر اس کی نگاہ جم جاتی ہے اور اللہ پاک کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جائے. ایمن چلی روزے کی حالت ہے, ہجرت کا سفر ہے, شام کا وقت ہے اور افطاری کی کوئی چیز نہیں. اب کیا کریں گے؟ نگاہ اللہ پر ہے, تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ کے چلے گئے اپنی زندگی میں. من کان للہ کان اللہ لہ, جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کے بن جاتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے, اللہ کے ساتھ تعلقات کو پیدا کیا ہے. مسائل کا حل کرنے والا ایک اکیلے اللہ ہی کو سمجھا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد ارے بولو مانگی. دن میں کتنی مرتبہ میں اور آپ پڑھتے ہیں؟ فجر کی 4 رکعت 300, ظہر کی 12 اور 4 16, عصر کی 8 رکعت 24, مغرب کی 7 رکعت 31 اور عشاء کی 17 رکعت. اس کے علاوہ اوابین, اشراق, تہجد 4, اس کے علاوہ صلاۃ التوبہ, صلاۃ الاستسقاء, صلاۃ الخسوف, یہ سب نہیں گنتے. 50-60 مرتبہ روزانہ ہم اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ارے بولو مدد کس سے مانگیں گے؟ دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے, ہمارے ساتھ تو اللہ کی طاقت ہے, اتنی بڑی سپر پاور طاقت. سپر پاور تو دنیا کے الفاظ ہے, ورنہ اتنی بڑی اللہ پاک کی طاقت ہمارے ساتھ ہو جائے پھر ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی اور جانچنے کی ضرورت نہیں. تو ایمن چلی, شام کا وقت ہے, افطاری کا وقت آ گیا, اب کیا کریں گے؟ لیکن اللہ کے ساتھ تعلق ہے, اللہ کو اپنا بنا لیا ہے. آسمان سے اللہ پاک نے ڈول اتارا. تو آج تک پانی کا ڈول بولو کہاں سے نکلتا ہے؟ ارے بولو کنویں ڈول زمین سے نکلتا ہے. لیکن چونکہ یقین اللہ کی ذات پر ہے, بھروسہ اللہ پر ہے, نگاہ اللہ پر جمی ہوئی ہے, تو جس کی نگاہ اللہ پر جمے گی اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد آئے گی. پھر وہ ڈول کا, پانی کا, کنویں کا, ندی نالے کا محتاج نہیں ہوگا. آسمان سے ڈول اتری, اور آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ کتنا؟ ارے بولو دنیا میں اتنی بڑی رسی ملے گی, اتنا بڑا ڈول ملے گا, 50 100 200 500 فٹ پر پانی نکل جاتا ہے. یہ تو آسمان سے ڈول اترا. اس بات پر اترا یقین اللہ کی ذات پر جمع ہوا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ پر اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ایمن فرماتی ہے کہ میں نے اس پانی کے ذریعے سے اپنا افطاری کر لی. پانی بھی ایک غذا کی قسم ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک اس کی بھوک کو, اس کی پیاس کو دور کر دیتا ہے. اب جب پانی کا استعمال ہو گیا اور اللہ کے تعلقات کی بنیاد کے اوپر, نماز کی بنیاد کے اوپر, دعاؤں کی بنیاد کے اوپر, اللہ پر یقین کی بنیاد کے اوپر جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو ایمن فرماتی ہے اللہ پاک نے میرے کو جو پانی بھیجا وہ پانی ایسا ٹھنڈا اور میٹھا تھا. اس پانی پینے کی برکت سے اللہ پاک نے زندگی بھر کی پیاس کو ختم کر دیا. اب میں جب بھی پانی پیتی ہوں لذت کو حاصل کرنے کے لیے اور فرحت کے لیے, ورنہ زندگی بھر کی پیاس کو اللہ پاک نے ختم کر دیا. یہ نظام اللہ پاک کا جب چلے گا جب آدمی کا یقین اللہ کی ذات پر ہو, کہ بھروسہ کرنے کی ذات پہ ایک اکیلا اللہ.
جب بھی کوئی مسئلہ آ جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے غار ثور میں اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر ہے اور مکے میں اعلان ہو گیا اعوذ باللہ جو لے کر آئے گا تو اس کو 100 اونٹ ملیں گے. اب چاروں طرف سے مکے کے لوگ آئے یہاں تک کہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے غار ثور میں ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہے اور پورا نظارہ دیکھتے چلے گئے. کیا دیکھا؟ اے اللہ کے نبی. ابو بکر صدیق کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے. لیکن یقین اللہ کی ذات پر کمایا ہے. قیامت تک انسانوں کو سبق سکھلانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متاثر نہیں ہوئے. حالات سے متاثر ہونے والے قوم مسلمان کے ہے ہی نہیں. وہ تو جمے کی ایمان پر اور اس کے اندر کی گفتگو اور اس کے اندر کی سوچ تو یہی ہوگی کہ کرنے والی ذات ایک اکیلا اللہ ہی کی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اللہ کے نبی متاثر نہیں ہوئے بلکہ آپ نے ایمانی بات کرتے ہوئے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق سکھلا کر آپ نے کیا ارشاد فرمایا جس کو قرآن نے نقل فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبرانے کی اور غم کرنے کی بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو اللہ ہے. ارے بولو ہمارے ساتھ کون ہے؟ آج بھی اللہ ہے اور قیامت تک کون رہے گا؟ اللہ. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ پاک کو مومنین کے ساتھ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے. یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام جس کے لیے پانی اور ہوا کے فرشتے آتے چلے گئے. اے ابراہیم تم کہو تو ہوا کو چلا دے آپ کہو تو پانی کو برسا دے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ بولو کس پر ہے؟ اللہ. ایک اکیلا اللہ پر. اللہ پر جب نگاہ ہو جاتی ہے تو ناممکن چیز کو اللہ ممکن کر دیتا. ساری دنیا کہے گی کہ بڑھاپے میں اولاد نہیں ملے گی. ارے بولو ملے گی ساری دنیا کی. اور کبھی تھوڑی عورت کو کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اخبار کے پہلے پانے پر آئے گا کی بات. لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ پاک کی طرف سے بے موسم کے پھل حضرت مریم کے دسترخوان پر آئے تو پھر اللہ پاک سے امید لگا کر کہنے لگے اے اللہ اذ نادى ربه نداء خفيا. چپکے چپکے اللہ سے بات کرنے لگے. اس لیے کہ یقین کو اللہ کی ذات پر اسباب پر یقین نہیں, دنیا کی چیزوں پر یقین نہیں, دنیا کے حالات سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ پاک سے چپکے چپکے کہنے لگے اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني. ایسا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میرے بال سفید ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی میں تجھ سے نا امید نہیں. ارے بولو امیدوں کی ذات کون سی ہے؟ اللہ سے امیدیں جب وابستہ ہو جاتی ہے اللہ پاک ان کی امیدوں کو پوری کر دیتا ہے. زکریا علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے ساری دنیا کے حالات سے متاثر نہیں ہوئے. کوئی بڑھاپے میں بھی اولاد ہوتی ہے نہیں. اللہ کی ذات پر یقین ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ہے. قیامت تک انسانوں کو سبق سکھلانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ. اگر یہی جملہ میری تمہاری زندگی میں آ گیا بولو ہمارا یقین اللہ ڈاکٹر اور دوائی اور ہاسپٹل چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ ہی کی ذات پر آ جائے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وَهُوَ يَشْفِينِ. وہ اللہ میرے کو شفا دینے والا ہے. ارے بولو شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اگر یہ یقین بن گیا یہ محنتوں کے بعد آئے گا, یہ مجاہدوں کے بعد آئے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ان کا ایمان اور نماز بن گیا, ان کے سامنے مجمع بیٹھتا تھا
ان کو مخاطب کہتے اور یہ کہتے تھے کہ اپنا ایمان اور نماز کو بنا لو، اللہ پاک تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائے۔ ایک محنت ہے، ایک محنت، ایک کیفیت کا نام ہے۔ اتنا اللہ کو اور اتنا کلمے کو اور اتنی اللہ کی توحید کو اور اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ سے ہونے کو کہنا ہے۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب ایک بیان میں 200 مرتبہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اور خاص کر کے جب معصیت زیادہ بڑھ گئی اور چیزوں کا یقین بڑھتا چلا گیا اور ساری دنیا میں دنیا ہی کے تذکرے اسباب سے، چیزوں سے، مال سے، دوائوں سے، پیسوں سے، ڈالر سے، پاؤنڈ سے، سونے سے، چاندی سے، پیٹرول سے بننا، صبح سے شام تک کا تذکرہ، اس کے بھی مقابل کے اندر ایک اکیلے اللہ سے ہونے کا یقین ہر نبی کی دعوت ہے۔ ہر نبی نے اس بات کو امت کو سبق سکھلاتے ہوئے سب سے پہلے اپنی محنت کی بنیاد کو بنایا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ کر کہنے لگے، اے ابراہیم اگر تم کہو تو بارش کو برسا دے، آپ کہو تو ہوا کو چلا دے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ ایک اکیلا اللہ پر ہے۔ اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو، میرے کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ جب اللہ پاک نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے واسطے کو درمیان سے ہٹا دیا، اب اللہ پاک ڈائریکٹ آگ کو حکم دے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ ہماری کتنی طاقت ہے، ہم کتنے پاور والے ہیں، ہمیں واسطے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ آگ کو حکم دے کر قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والے ہو جائے ابراہیم۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارا یہ دلچسپ نمبر ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے کہ اگر اس پر ہماری محنت چلی گئی اور ہماری محنت لگتی چلی گئی اور ہم نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اللہ پاک پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرے۔ پھر ہماری یہ نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر کی کیفیت بنے گی، اللہ کی ذات و صفات کا یقین آئے گا، قرآن پاک کی آیتوں کا یقین آئے گا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز کے ذریعے سے اللہ پاک فرماتا کہ نماز اور صبر، صبر کا معنی روزہ، نماز اور روزے کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اترو۔ جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا، دنیا میں تو مسئلہ آئیں گے، دنیا نام ہی مسائل کی ہے، اسی لیے صلاۃ الحاجات مشروع ہوئی۔ حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے؟ جب بھی تمہارا کوئی مسئلہ آ جائے تم 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ لو، یہ 2 رکعت میں وہ طاقت ہے، اللہ پاک تمام مسائل کو حل کر دے۔ جو چیزیں ممکن ہے وہ بھی اللہ حل کرے گا اور جو چیزیں ناممکن ہے اس کو بھی بولا حل کون کرے گا؟ اللہ۔ ارے بولو زور سے، اللہ اللہ حل کرے گا۔ نبات ابن یزید ایک تابعی ہے، اللہ کے دین کی محنت کے تقاضے کے لیے گئے، جیسے میں اور آپ بھی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اجتماع سے ہم سب جائیں گے۔ ارے وہ جاؤ گے انشاءاللہ؟ ابھی سے لے کر اجتماع تک یہ مجمع نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ کون کون لگائے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ، آدھا نہیں لگا کے چلے جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کرے یہاں تک کہ موت آ جاوے، اتنا دعوت کے کام میں اپنا آپ کو چلاوے یہاں تک کہ بولو، ارے بولو۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مرتے مرتے کرنا اور کرتے کرتے، کیا مطلب کرتے کرتے مرنا؟ موت تک کرنا۔ کرتے کرتے مرنے کا معنی یہ موت تک کرنا۔ اگر ہم نے اس کیفیت کے ساتھ اپنا آپ کو چلا لیا، انشاءاللہ ایمان بھی آئے گا اور ایمان کے شعبے بھی آتے چلے جائیں گے اور نمازوں میں جان بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو نبات ابن یزید اللہ کے راستے میں چلے، چلتے چلتے تابعین کی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہے،
ان کی سواری کا انتقال ہو گیا. ساری دنیا کہے گی کہ کوئی بھی انسان ہو یا جانور ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، ارے بولو بولو تو صحیح، ناممکن ناممکن. لیکن ہمارے سوال میں سمجھ میں ناممکن ہے، اللہ کے لیے ممکن. اللہ پاک کی مدد کے اتروانے کے راستے یہ نماز کو لوگوں نے بنائی ہے. آج ہم نے نماز پر محنت کرنا چھوڑ دی. 55 کی نماز 55 تک چلی، پھر نماز پڑھنے کے باوجود دعا مانگنے کے باوجود بھی بولے پرسوں ہو گئے، مسئلے تو حل نہیں ہوتے. لیکن نماز کی تو نماز ہونی چاہیے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھ کر اپنی نماز کو صحیح کرنے کی مشق کرتے ہیں. آپ نے 2 رکعت شروع کی اور سبحان اللہ ثنا پڑھ لی اور دھیان جمع رہا، لیکن ثنا پڑھتے ہی دھیان بڑھ گئے. کاروبار میں، بیوی بچوں میں، ملازمت میں، فیکٹری میں چلا گیا تو 2 رکعت تو پوری کر لی، لیکن اپنی مشق کو آگے بڑھائے. دوسری 2 رکعت شروع. اب دوسری 2 رکعت دھیان جمانے کے ساتھ اگر انہوں نے دھیان کر لیا، نیت کر لی میں اپنی نماز کو صحیح دھیان والے بناؤں گا، انکعبد اللہ کانک ترا، ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو، اور کم از کم آخری درجہ یہ اللہ پاک ہمیں دیکھ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر رکن میں کم سے کم 3 مرتبہ اللہ یاد آ رہا ہے. اب انہوں نے نیت کی کہ میرے کو اپنے ایسی نماز بنانی. اب 2 رکعت دوسری شروع کی. سورہ فاتحہ پڑھنے تک دھیان باقی رہا، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت شروع ہو گئی اور دھیان بڑھ گیا. ارے بھائی انسان بچتا ہے، دھیان تو بٹے گا، لیکن متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. انہوں نے 2 رکعت پوری کر دی. کتنی رکعت ہو گئی؟ 4. پیچھے نہیں رکھ کے کہ چلو نماز سے جو کچھ ہوتا ہے نہیں، نماز سے ہی سب کچھ ہوگا. تیسری 2 رکعت شروع کی اور 2 رکعت کے بعد اپنے دھیان کو جمانے کی مشق کی. اب سورت کے ملانے تک، سورہ فاتحہ تک پہ گئی تھی، اب سورت تک دھیان باقی رہا. پھر ادھر ادھر پڑ گیا تو یار بہت ہو گیا ہے. پھر تیسری، چوتھی، 5ویں، اب یہ کرتے گئے روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھتے گئے. 200 رکعت 100 مرتبہ اپنی مشق کرتے ہوئے اپنے دھیان کو جمانے کی مشق کرتے ہوئے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرانے تک اللہ کے علاوہ کسی اور کا دھیان نہ رہے. انت عبد اللہ کانک ترا، ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو. جب ایسی عبادت کی کیفیت آ جائے گی پھر اللہ پاک کی طرف سے نماز کے تمام وعدے اللہ پاک پورے کریں. لیکن ہماری نماز تو بولو 55 کی کب تک چل رہی ہے؟ 55 تک چل رہی. یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اس بات کی مشق کرائی جا رہی. انس بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے، اپنے کھیت میں گئے اور جا کر دیکھا تو آپ کا کھیت سوکھا ہو گیا. پانی نہ ہونے کی وجہ سے درخت سوکھ گئے، متاثر نہیں ہوئے. مسلمان کبھی متاثر نہیں ہوتا. اللہ نے اس کو دین دیا، اللہ نے اس کو تقویٰ دیا، اللہ نے اس کو طہارت دی، اللہ نے اس کو توکل دیا، اللہ نے اس کو نماز دی، اللہ نے اس کو روزہ دیا، اللہ نے اس کو صدقہ دیا. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دیے، قرآن اس کو دیا، اللہ پاک نے روزہ اس کو دیا ہے، زکات اس کو دی ہے. مسائل کے حل کرنے کے اسباب اللہ پاک نے اس کے ہاتھ میں رکھے. یہ دنیا سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. حالات کتنے بھی بگڑ جاتے. انس بن مالک نے دیکھا کہ باپ سوکھ گئے، اپنے غلام کو بلا کر کہا پانی کا پیالہ، پانی کا لوٹا دے کر. اب انہوں نے وضو کیا، اچھی طریقے سے وضو کیا. اچھی طریقے سے وضو کرنا اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے.
اللہم انی اسألک تمام الوضو و تمام الصلاۃ، ایسا کامل وضو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے باتیں نہیں، پھر وضو کو سنت اور مستحبات کے مطابق کرنا، اس کے درمیان کی تمام مستحبات پر عمل کرنا، اس کے درمیان کی تمام دعاؤں کے ساتھ اپنے وضو کو مکمل کرنا۔ کسی نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اپنی روزی کے اعتبار سے پریشان ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ پابندی رہے، اللہ پاک اس کی برکت سے تیری روزی میں وسعت عطا فرمائے۔ ہمارا وضو بھی بیکار نہیں، ہمارے وضو کے ذریعے سے ہماری روزی کے مسئلے کو اللہ حل کرے گا، تو نماز اور پھر نماز کو زندہ کرنے والی محنت تو اچھی طریقے سے وضو کیا، پھر 2 رکعت پڑھ کے اپنے خادم سے کہا دیکھو کوئی ابر نظر آتا ہے، کوئی بارش کے اثرات نظر آتے ہیں، کتنا یقین بنایا اور کتنی محنت کیے، والذین جاہدوا فینا، ہمارے راستے میں جدوجہد کرنے کا معنی یہ ارے اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ مولانا ابراہیم صاحب کہتے کہ کچھ نہیں اور خالی چکی چلتی رہے، اس سے آگے نہیں نکلے۔ ایک یقین کی مایا بنے، ایک محنت کا نظام ہو، ایک اصولوں کے ساتھ ہمارا وقت لگے اور اس میں سیکھنے سکھانے کا جذبہ ہو، اس میں ایمان کی کیفیت، اس میں تقوی آوے، اس میں توکل آوے، اس میں سخاوت آوے، اس میں دنیا سے بے رغبتی سیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا، بلایا اور بلا کر ان کا ابو عبیدہ ابن جراح کو 4,444 روپے دے کر اور وہاں بیٹھ کر دیکھنا یہ پیسوں کا کیا کرتے ہیں۔ جب یہ خادم پہنچے اور ان کو ہدیے میں 4,400 روپے دیے، ابو عبیدہ ابن جراح نے دعائیں کی، اللہ پاک امیر المومنین کی زندگی کو لمبی کرے، اللہ پاک ان کے ساتھ رحمت کا، اس کو بھی دعائیں دی اور اس کے بعد اپنے خادم کو بلا کر کہا یہ 7 روپے فلاں کو، یہ 7 فلاں رشتے دار، یہ 10 ہمارے پڑوسی، یہ ہمارے بیمار، یہ ہمارے، اب وہ دیتے چلیں گے یہاں تک کہ جتنے روپیے ملے تھے یہ سب کے سب تقسیم کر۔ جب ایمان کی کیفیت بنے گی تو پھر توکل بھی آئے گا، پھر دنیا سے بے رغبتی بھی آئے گی، پھر دنیا سے زہد جس کو کہتے ہیں، ارے بھائی کیا ہو گیا، بولے ہم نے آخرت کی بینک میں جمع کر۔ حضرت عمر کے پاس آئے، پوری کارگزاری سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ دوسرے 4,400 معاذ ابن جبل کے گھر جا کر ان کو دے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا۔ اب یہ خادم گئے اور ان کو یہی کہا کہ یہ روپیے دینے کے بعد بیٹھنا، ان روپیوں کا یہ کیا استعمال کریں، غلط استعمال ہے۔ جب نماز بنے گی، جب ایمان کی طاقت بنے گی، پھر آدمی کے اپنے آخرت کے بنانے کا فکر ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو بھیجا جو آپ کے پاس آئے گا کسی ضرورت کی وجہ سے، آپ نے کہا ان کے پاس چلے گا، وہاں جا کر دیکھا تو آپس کی میاں بیوی کے درمیان میں ایک بحث ہو رہی ہے۔ میاں اپنے بیوی سے کہہ رہے کہ تو نے دیے کی بتی بڑی لمبی کیوں رکھی، جس کی وجہ سے مٹی کا تیل زیادہ استعمال ہو۔ یہ منظر کو دیکھ کر وہ تو ریٹن آ گئے کہ جو آدمی اتنی سی بات پر اپنی بیوی کے ساتھ بحث کرے گا وہ بھی اپنی ضرورت کیا پوری کرے گا۔ اس نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے اپنی ضرورت کا مطالبہ کیا؟ بولے کیا؟ اب یہ ہے جب انہوں نے جا کر اپنی ضرورت پیش کی، مثلا 500 روپے کی ضرورت ہے، لیکن وہ عبد الرحمن بن عوف کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا مانگا اس نے دوگنا دیا۔ یہ آدمی پوچھنے پر مجبور ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ یہ بحث کرتے تھے کہ تجھے دیے میں مٹی کا تیل زیادہ استعمال کرنے کے لیے بتی کو لمبی کیوں رکھی، اور تم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ کہا کہ وہ اپنی ضرورت پر ہے اور یہ آخرت کی بینک کی جمع کرنے کی ترتیب ہے۔
معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1,00,000 درہم آئے اور صبح سے شام تک تقسیم کرتے چلے گئے. شام کے وقت میں باندھنیوں کا 1 درہم بچا لیتی, گوشت کو خرید کر کے آج کو افطاری کر لیتے. تو معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ, اگر پہلے سے یاد دلا دیتی 1 روپیہ بچا لیتی. ارے کیا ہو گیا, یہ ایمان کی طاقت کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو دنیا سے بے رغبتی کا بنا. تو ماں نے جبل کے پاس جب بھیجا تو انہوں نے جا کر بیٹھ گئے. یہ کیا کرتے ہیں, بڑے مفتی صاحب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا سب سے بڑا فتویٰ دینے کا ایک کام تھا. ان کو مفتی اعظم اس وقت کے کہتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی اپنی زندگی کو سادہ بنایا اور جو کچھ آیا اس کو 5, اس کو 10, اس کو 15 ہوتے ہوتے سب دیتے رہے. یہاں تک کہ بیوی آ کر کہنے لگی ارے ہمارا بھی تو کوئی حصہ ہے. تو جا کر دیکھا تو تھیلی میں 2 درہم بچے تھے. بولے 2 درہم کے مالک تم. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. جو کچھ کے دنیا میں آدمی خیر والا عمل کرے گا اللہ پاک اس کو آخرت کے بینک میں جمع کر دے گا. جب یہ اللہ کے دربار میں جائے گا اللہ پاک اس کا ایک ایک چیز کا بدلہ عطا فرمائے گا. یہ صحابت کہاں سے آئے؟ صفوان ابن امیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے, ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے اور طائف تک پہنچے اور وہاں اللہ پاک نے ان کو فتح نصیب فرمائی اور پورا جنگل بھرا ہوا, پورا وادی بھری ہوئی. اب بکرا بھی ہے, بھیڑ بھی ہے, گائے بھی ہے اور یہ تمام مویشی مانے غنیمت میں حاصل ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معائنہ کر رہے ہیں. صفوان ابن امیہ بھی آپ کے ساتھ ہے, ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوا ہے, لیکن ان کو ایک آدمی جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو کتنی پسند ہے اور سامنے والا پہچان ہے. اسے بعض آدمی کہتے ہیں دکان سے جب گھراک آتا ہے ارے بھائی اٹھ کے مانگ پتا بولے کچھ دے گا نہیں, ارے بھائی ہم جان جاتے اس کے چلنے پر ہم پہچان جاتے ہیں یہ گھراک لے گا کہ نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے, جب صفوان ابن امیہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تو اللہ کے نبی دیکھ رہے کہ اس کو مال پسند ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفوان کہ یہ مال تیرے کو پسند ہے؟ وہ تو پسند تو کھائے. اے اللہ کے نبی اتنا بڑا مال کس کو پسند نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوان اگر تیرے کو پسند ہے تو یہ سب کے سب تیرے کو ہدیہ ہے. ایمان میں داخل نہیں ہوئے. صفوان ابن امیہ دعوت, صفوان ابن امیہ اسلام میں داخل ہو گئے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے یہ جملہ ارشاد کی جملہ کہتے چلے گئے اتنی بڑی ثقافت یہ تو نبوت کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. یہ تمام صفات اللہ پاک ان دعوت کی مبارک محنت عطا کریں گے. تو انس بن مالک دوسری مرتبہ 2 رکعت پڑھ کے اپنے خادم کو کہا دیکھو کوئی آثار بارش کے نظر آنے تھکے نہیں. پھر تیسری مرتبہ یقین ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور روزے کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کرو. تو پورا یقین بنا ہوا ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ ہمارے مسائل کو حل کر دے. آج ہماری محنتیں چھوٹ رہی, تبلیغ ہو رہی ہے, گشت ہو رہے ہیں, 2.5 گھنٹے لگ رہے ہیں, 4 مہینے بھی لگ رہے ہیں, پیدل دونوں میں بھی جا رہے ہیں, لیکن جہاں محنت کر کے اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے دوستوں بزرگوں اس سے ہماری غفلت ہوتی چلی جائے. تیسری مرتبہ 2 رکعت پڑھ کے جب کھڑے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے دعا, اور جب دعا مانگی ہے اور اپنے خادم کو کہا ذرا جا کر تحقیق کرو کیا بارش کے کوئی اثرات ہے, تو خادم نہ کری کا کبوتری کے پھر کے برابر ایک کہیں سے ابر نظر آ رہا ہے. ان کی دعاؤں پر اللہ پاک نظام کو بدل رہے, کوئی اثرات نہیں تھے, لیکن 2 رکعت میں ایسی طاقت بنی ہے اور 2 رکعت اس طریقے سے بنائی ہے کہ اپنے مسائل کو حل کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلائے.
اب تھوڑی دیر ہوئی کہ بارش ان کے کھیت میں اور ان کے باغ میں گر گیا. اب انس بن مالک کہنے لگے اپنے خادم کو جا کر دیکھو بارش پورے مدینہ میں یا مدینہ کے کون سے علاقے میں یہ بارش گرا ہے یہ پوری تحقیق کر جاؤ. تو مدینہ منورہ کا چکر لگا کر آ کر کہنے لگے انس بن مالک سے کہا کہ پورے مدینہ منورہ میں میں نے چکر لگایا ہمارے باغ کے علاوہ کسی ایک جگہ بھی ایک قطرہ بارش کا نہیں گرا. مسائل کا حل اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ایمان اور نماز کی برکت سے اپنے مسائل کو حل کر کے بتلایا اور قیامت تک کے لیے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان جو ان مہاجرین اور انصار کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ پاک کا وہی نظام ان کے ساتھ چلے گا جو اللہ پاک نے صحابہ کرام کے ساتھ نظام. اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. دنیا کے مسائل کی وجہ سے ہم دعوت کی مبارک محنت کو چھوڑ ابھی وقت نہیں ابھی سیزن میں 2 سال تک کے بیٹھے تھے نہیں دوستوں بزرگوں ہم اپنے مسائل کا حل ان اعمال کے ذریعے سے حل کرانے کو سیکھے. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ تقوی کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک جہاں تم پھنسے ہوئے ہو نکلنے کا انتظام کر دیں گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے آدمی کا وہم و گمان. تو نبات یزید جو تابعی اللہ کے راستے میں جا رہے ان کی سواری کا انتقال ہو گیا اور جب کوئی سواری کا انتقال ہو جاوے بولو دوبارہ زندہ کرنا زندہ ہونا مشکل ہے زندہ کرنا مشکل نہیں. ساتھیوں نے کہا بھائی آپ کا سامان دے دو اور آپ بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. بولے نہیں تم آگے بڑھو. ایمان کو سیکھا ہے نماز کی طاقت کو سمجھا ہے اور نماز کو بنایا ہے. ہم لوگ وہاں گاڑیاں لے کر کبھی جاتے ہیں اور اگر کوئی گاڑی کا پنکچر بھی ہو جاوے تو سب سے پہلے موبائل میں کر ارے بھائی صاحب رکنا میری گاڑی کو پنکچر ہو گیا. وہ مسئلہ نہیں. ایک محنت کر کے اپنے آپ کو بنایا ہے. تو ساتھیوں نے کہا آپ بھی آ جاؤ آپ کا سامان بھی دے. تو بولے نہیں آپ آگے بڑھو. اتنا یقین ہے نماز پر. ساتھی میں سوچا کیا کریں بولے آپ آگے بڑھو. چلو آگے بڑھو. اب انہوں نے نماز پڑھ کر اللہ سے کہا اے اللہ یہ جملہ بھی بہت یقین کے ساتھ زبانوں پر آئے گا. اے اللہ میں تیرے راستے میں ہوں اور تو نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے اور میں سواری کا محتاج ہوں اور میری سواری انتقال کر گئی. اے اللہ تو اس کو قیامت کے میدان میں زندہ کرے گا. آج بھی تو قادر مطلق ہے. اے اللہ تو میری سواری کو زندہ کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے مطلق. یہ نہیں سوچے کہ بھائی وہ تو وعدہ آخرت کرنا ہے. صحابہ کرام نے اپنے آپ پر اتنی محنت کی اور نماز کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایسا عادی بنایا تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آ جائے تو رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگتے تھے اللہ پاک ان کے مسئلے کو حل کر دے. اب تھوڑی دیر نہیں ہوئی اللہ تو اللہ ہے. قیامت تک اللہ پاک انسانوں کو بتلانے کے لیے کہ ناممکن چیز کو میں ممکن کر دوں گا. بارش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جہاد کا آدمی آیا. اے اللہ کے نبی بارش نہیں ہے قحط پڑ رہا ہے مویشی جانور بھوکے مر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ پاک نے بارش کو اٹھایا. پھر اتنی بارش ہو گئی کہ دوسری جمعہ کے خطبے کے درمیان میں آ کر کہنے لگا ایسا کہ نبی بارش کو رکوانا ہے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھا اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اتارا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا اللہ سے کہیں گے اللہ پاک ان کے مسئلے کو حل کر دے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ابو معجب ہے وہ سامان کو ادھر ادھر کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے جیسے آج کل انگولیاں کرتے. ایک علاقے میں گئے
تو ڈاکوؤں کی جماعت آ کر کہنے لگی اپنے تمام سامان کو چھوڑ دو. بھائی میرے کو چھوڑ دو. بولے نہیں سامان کو بھی چھوڑ دو ہم تیرے کو بھی ختم کریں گے. اس نے کہا اتنا کرو میرے کو 4 رکعت پڑھنے کی موقع دیتا. بولے جتنے مزے ہوئے یہ سب بھی یہی کہتے تھے کہ 4 رکعت 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دو. ان کی نماز نے ان کے مسئلے کو حل نہیں کیا. یہ تو سیکھے ہوئے تھے. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 2 رکعت 4 رکعت جو بھی پڑھنی ہے پڑھ دو. نماز کے بعد اللہ سے کہنے لگے یا ودود یا جناب المجید یا فعال لما یرید. یہ پوری دعا حدیث کے اندر موجود ہے. اے اللہ کرنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے. پورا یقین بنایا ہے اللہ کی ذات پر. کہتے ہیں کہ ان کی نماز ان کی دعا اور یہ دعا 3 مرتبہ جب بول چکے ایک فرشتہ آیا ایک انسان نما فرشتہ آیا اور اس نے دشمن کو قتل کر دیا اور یہ جلدی سے بھاگ جانے لگے کہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے. ارے بھائی صاحب تم کون ہیں؟ بولے میں چھوٹے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب پہلی مرتبہ تم نے دعا مانگی ایک آواز آئی. جب دوسری مرتبہ دعا مانگی تو اوپر سے کہیں اشارہ ملا. اور جب تیسری مرتبہ تمہاری دعا پر میں نے اللہ پاک سے کہا اے اللہ میرے کو اجازت دے دو تاکہ میں دشمن کا کام ختم کر دوں. میرے کو اجازت ملی اور میں اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر تمہاری مدد پر آ گیا اور تمہارے دشمن کو میں نے ختم کر دیا. اب تم اطمینان کے ساتھ اپنے آگے کی منزل پوری کر دو. اللہ پاک نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے ذریعے سے ایمان اور نماز اگر یہ ہماری بن جاتی ہے اللہ پاک ہمارے مسئلے کو حل کر دیتا ہے. ورنہ روز ہمارے مسئلے بڑھتے چلے جاتے. روز دنیا میں مال کی فراوانی کے ساتھ تنگی پڑ رہی. مال کی فراوانی کے ساتھ افلاس پڑ رہا. مال کی فراوانی کے ساتھ مانگنے کی عادت پڑ رہی ہے. اللہ پاک نے ایک موقع کا فرمایا ہے. یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک نے خصوصی انعام عطا فرمایا ہے. اور جس کو قرآن اپنی زبان پر یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم اے ایمان والو میں تم کو بہترین تجارت نہ بتاؤں جو تم کو تمام مصیبتوں سے نجات. اللہ پاک کی طرف سے ایک موقع ملا ہے. پھر دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. اللہ پاک نے اس میں وعدہ فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اگر تم اللہ کے دین کی محنت کا کام کرو گے اللہ پاک کا وعدہ ہے جو تمہارے اندر کی چاہت ہے کہ اللہ پاک کی مدد آ جاوے اللہ کی نصرت آ جاوے اللہ ہمارے مسائل کو حل کر دے. اللہ پاک کا وعدہ ہے اللہ پاک تمہاری مدد کریں گے. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اور آپ کیا مدد کریں گے؟ مدد تو اللہ کے دین کی اللہ ہماری کریں گے. ہم تو اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو داخل کرنے کی محنت کریں گے. اس دین کی محنت اور دین پر عمل کرنے کی بنیاد کے اوپر اللہ دنیا بھی بنائیں گے آخرت بھی بنائیں گے. لیکن اللہ پاک ہماری ہمت افزائی کی بات کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے. مدد ہم نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ اس کو مدد کے ساتھ ثابت کرتے ہیں اور اس کے جواب میں یوں کہتے ہیں اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور دوسرا سب سے بڑا وعدہ یہ ہے اللہ پاک تمہارے قدموں کو جمائے. اس لیے دوستوں بزرگوں ایک زبردست محنت کا نظام اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے. اور یہ کوئی آسان کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چلو کر دیا تو ٹھیک ہے اور نہیں کیا نہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. قیامت تک اب کوئی نبی آنے والے نہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اے نبی جی اللہ پاک کی طرف سے تمہاری یہ جو دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے اس امت کو خطاب ہے کنتم خیر امۃ. تم بہترین امت ہو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے لوگوں کی آخرت بنانے کے لیے لوگوں میں کلمہ نماز زندہ ہو جاوے لوگوں کی زندگی میں دین حقیقت تمہارا آ جاوے لوگوں کی زندگی آخرت کی فکر والی بن جاوے. اللہ پاک نے اس کے لیے اس امت کو ذمہ داری دی ہے اور ذمہ داری کی بنسبت اللہ پاک کی طرف سے خیر امت کا لقب دیا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول آئے آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتا. تو
کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن میں اللہ کے راستے میں کچھ مال لگانا چاہتا ہوں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ تمام مطلب اللہ پاک نے بتایا. بیوہ، مسکین، غریب، یتیم، دین کی محنت کے لیے کو چھوڑانا، پڑوسی، بھوکے، مسافر، یہ تمام پوری. تو میں اپنا کچھ مال لگانا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے کسی عمل کے ثواب کو میں حاصل کر لوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے پناہ صحابی، تمہارے پاس کتنا مال؟ انہوں نے کہا کہ کیا 6,000. اب قیامت تک اللہ کے دین کی محنت پر اللہ پاک کی طرف سے کیا نظام بدلے گا اور اللہ پاک کیا کچھ دینے والے ہیں، اس عمل کی حقارت نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے صدقہ خیرات. لیکن دعوت کی مبارک جس کام کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور جن کے صدقے میں پوری دنیا کو بنایا ہے، ان کا سب سے بڑا کام دعوت کی مبارک محنت ہے جو اللہ پاک نے ان لک ذبحا طویلا، اے نبی جی آپ کو تو دن بھر انسانوں کے سمندر کے اندر تیرنا ہے. کیا مطلب؟ اتنی محنت کرنی ہے کہ جیسے آدمی سمندر میں تیرنے والا جب تک کہ منزل تک نہیں پہنچے گا وہ اپنے تیرنے کو اٹکا نہیں سکتا ہے، بلکہ اس کو چلنا پڑے گا. اے نبی جی جب تک کہ دنیا میں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ پاک کی طرف سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مقصد یہ ہے اللہ پاک دنیا میں دین اسلام کو غالب کرے. دنیا میں جتنے ہیں ان تمام کو مغلوب کرے گا. ولو کرہ المشرکون، یہ ہماری منزل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے کہ یہ کام کرنا ہے اور اس کو تکمیل تک پہنچانا ہے. اور جب اللہ پاک کی طرف سے تکمیل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، قبیلے کے قبیلے اسلام کی طرف داخل ہوتے چلے گئے. اب اللہ پاک کی طرف سے فسبح بحمد ربک واستغفر انه كان توابا، جب آیت اتری ہے تو صحابہ کرام خوش ہو گئے. اللہ پاک کی طرف سے کتنی بڑی بشارت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. کسی نے پوچھا یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ رونے کا موقع نہیں ہے. تو کیا کہنے لگے؟ اللہ پاک کی طرف سے جو مقصود تھا کہ اللہ پاک ہر کچے پکے مکان میں دین کو داخل کریں گے اور قبیلے کے قبیلے اسلام کی طرف داخل ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کے نبی کے کام پورا ہو گیا. ہر کام کے آخر کے اندر توبہ و استغفار ہو جاتی ہے. اللہ نے حکم دیا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اس کا معنی یہ ہے اب دنیا سے اللہ کے نبی کے جانے کا وقت آ گیا. ابھی ہمارے بزرگ نے کہا ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کے ساتھ تو توبہ ہے، لیکن کوئی اچھا عمل کر دے، اچھے عمل کے بعد بھی استغفار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے تھے اور عبادت کرنے کے بعد وہ کہتے تھے اے اللہ ما عبدناک حق کا عبادتی، ایسا جیسی عبادت کرنی چاہیے ایسی میری تیری عبادت کا حق ادا نہیں. نماز پڑھی، قاعدے میں کھڑے ہو گئے، قیام میں کھڑے ہوئے، رکوع کیا، سجدہ کیا اور آخر کے اندر سب کچھ کرنے کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے ایسی نماز. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رسول سے پوچھا تمہارے پاس کتنے روپئے؟ بولے 6,000. بولے تمہارے 6,000 روپئے سب کے سب لگا دو، اللہ کے دین کے تقاضے پر لگا دو. اس کے باوجود بھی ایک آدمی اعلان کلمت اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے گیا ہے اور آ کر تھک کر سو گیا. اس کے سونے پر جو ثواب ملنے والا ہے تمہارے 6,000 روپئے خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کے ثواب تک تم نہیں پہنچو. اللہ پاک نے ایک محنت کی، لغدوۃ فی سبیل اللہ، ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لموقف ساعۃ فی سبیل اللہ، تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹک جانا.
محدثین نے 20 منٹ کو بھی لکھا ہے. ایک آدمی 20 منٹ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو جمع دیتا ہے, اللہ پاک اس کے بدلے کیا, ایک آدمی شب قدر, رمضان کا مبارک مہینہ, بیت اللہ کی سرزمین اور حجر اسود کے سامنے عبادت کرے, اس کے مقابل کے اندر تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں لگانے والا, اس کو خیر کے ساتھ اللہ کے نبی نے تعبیر فرمائی, ان تمام سے زیادہ خیر اور افضل وہ آدمی ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر لگائی. اس لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک موقع ملا ہے. اجتماع بہت بڑا ایک عنوان ہے اللہ پاک کی طرف سے. 2, 3, 4 دسمبر کو ہمارا اجتماع تھا اور ماشاءاللہ محنت ہوئی ہے, لیکن 1 مہینہ ہم کو ایکسٹینشن ہو گیا. اسی وجہ سے اب ہمارا اجتماع 1, 2, 3 جنوری کو ہوگا. اگر یہ مجمع اپنی محنت اور اپنی بس کی طاقت و قوت لگا دیتا ہے, اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ پاک محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اگر یہ مجمع اپنی بس کی محنت کر لے, روزانہ گھر کی ملاقاتوں کا نظام طے کر لے, روزانہ 2.5 گھنٹے لگا لے, روزانہ 5 افراد کی ملاقات رکھ لے, ایک جماعت کی 3-4 آدمی کی شکل بنا کر ہمارے ہر مقام میں اور مکان کے ہر فرد تک اگر یہ پہنچ کر اتنا طے کر لے, ایسا جو کچھ ہو گیا. میں اتنی نیت کرتا ہوں آج سے لے کر اجتماع تک میرے گھر, میرے مسجد کے اطراف میں جتنے بالغ مرد ہیں 15 دن میں 1 مرتبہ, 1 مہینہ باقی ہے, میں کم سے کم 2 مرتبہ ان کے گھر پر جا کر بیٹھ جاؤں گا. دے اس کا بھی بھلا, نہ دے اس کا بھی بھلا, ہماری نیت یہ ہوگی. لیکن اللہ پاک بڑے کریم ہے, بڑے نقطے نواز ہے, بڑے دینے والے ہیں. وہ تو ایک بارش کے آگے بڑھنے پر بھی اللہ پاک رحمت کے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں, اور وہ تو اگر آدمی اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ کی رحمتیں دوڑ کر اس کو پکڑ لیتی ہے. دوستوں بزرگوں, ہماری طرف سے پہل ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے, اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا. ہم محنت کو آگے بڑھاتے چلے جاوے, دنیا کی جو آگے ہیں اللہ اس کو باغ بنا دے گا. یہ مجمع, یہ ہمارا 500-700 کا مجمع, یہ اگر کسی بات کو طے کر لیتا ہے کہ میرے محلے کا کوئی گھر اور گھر کا کوئی فرد باقی نہ رہے, میں ان کے کانوں تک اللہ اس کے رسول کی باتیں پہنچاؤں گا. میری برکت سے گھر کی مشغولات, چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان بالغ مرد جن کے کانوں میں 500 برس تک اللہ اس کے رسول کی باتیں نہیں پڑی, نہ ہمارے جمعرات کے اجتماع میں آ رہے, نہ ہمارے ہفتہ واری اجتماع میں آ رہے, نہ ہمارے کوئی بڑے پروگرام میں آ رہے. اس کا ایک ہی علاج ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں جاتے تھے. سورہ نوح میں انی دعوت قومی لیلا و نہارا, نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک سے کہنے لگے, اے اللہ میں نے اپنے قوم کو رات اور دن دعوت کی ہے, اور جب میں ان کے گھر میں جاتا تھا اور ان کو بات سناتا تھا وہ مجھے اپنے کام میں ڈال دیا کرتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ مصعب بن عمیر اکیلے مدینہ منورہ گئے اور ایک ماحول بنایا ہے, اور ماحول کے نتیجے پر 1 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں. مدینے کے ہر گھر میں اللہ پاک نے اسلام کو داخل کر دیا. ہمارے لیے قیامت تک کی سنت ہے کہ جیسے زمین میں گیہوں بوئیں گے اللہ گیہوں کو پیدا کریں گے, میاں بیوی کی ملاقات ہوگی اللہ بچے کو پیدا کریں گے. ایسے نبیوں والی محنت ہم گھر گھر کی ملاقات کو زندہ کر دے. اللہ کی ذات سے امیدیں ناممکن نظر آتا ہے. میری مسجد کی نماز جماعت نہیں بنی, میرے یہاں کا کوئی جماعت کا کوئی ایسا خاکہ نظر نہیں آتا ہے, لیکن ہماری محنت کو اللہ پاک ضائع نہیں کریں گے. آج سے یہ پورا مجمع اپنی ذات سے طے کر لے, پوری دنیا میں ہم نے چھان مارا, 50 مرتبہ دنیا کے ملکوں میں گئے, 50 دکانیں بدلی, 50 لوگوں سے ہم نے مشورے دیے تاکہ اللہ کرے چین سکون اطمینان راحتیں برکتیں عزتیں مل جاوے. لیکن نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اگر ہم کو اللہ پاک نے اتنا عطا فرمایا ہے اور معزز بنایا ہے, اگر ہم نے اس کے علاوہ کہیں اور جگہ عزت کو تلاش کریں گے, عزت تو کیا ملے گی بلکہ ہماری عزتیں ذلت میں بدل جائیں گی.
اللہ نے ایک موقع دیا ہے. ہمارا یہ بیٹھنے والا مجمع یہ اگر کسی بات کو کر لے بہت ہو گیا, 1-4 مہینے اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لے, مر گئے. ہمارے بہت سے نوجوان انتقال کر جاتے ہیں, ان کی بیوی کے کاروبار لپٹ چلاتے ہیں. یہ مجمع اگر آج کو کسی بات کو کر لے, کتنی کم جماعتیں. ہم نے آج صبح میں حضرات کے سامنے وہاں ان کے اندر کہ بھائی ابھی تک 30 جماعتیں ہمارے چلے کی بنی ہے اور بہت کم 8 جماعتیں ہماری 4 مہینے کی بنی ہے, جبکہ 380 جگہ مسجد اور عبادت خانے ملا کر 380 مسجدوں میں کام ہو رہا ہے. بہت سی 210 مسجدوں میں 5 عمل اور کچھ مسجدوں میں 5 عمل ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہونا تو یہ چاہیے ہر مسجد کے 4 مہینے کے چلے کی جماعت کر, لیکن نہیں بنی. اور حالت میں آج بھی اللہ نے موقع دیا ہے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, مسلمان کے لیے ایک رات اپنے نقشے کو بدلنے کے لیے کافی ہے. بدر کی ایک رات تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کی عبادت میں تھے, اور آپ نے اللہ پاک سے کیا کہا, اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر یہ دنیا میں ہلاک ہو جائے گی, اے اللہ تیری پرستش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ بےچینی کی دعا, وہ بےچینی کی بے قراری کی رات بھر کی دعاؤں کے نتیجے پر اللہ پاک نے دنیا کے نظام کو بدل دیا, اور اللہ پاک نے ہزیمت کو جیت سے اور فتح اور کامیابی سے بدل دیا. اور اللہ پاک کی طرف سے آسمان سے فرشتے 5,000 فرشتے اللہ پاک نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا, اور قیامت تک کے لیے جو بدرین کے نام کے ساتھ دعا مانگے گا اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول کریں گے. یہ کیسا بدلا, ایک رات کی برکت اللہ پاک نے نظام کو بدلا. ہمارے پاس تو پورا مہینہ ہے. ہمارا یہ مجمع میری مسجد کی جماعت سے, میرے ہستے کی جماعت سے کوئی تیار نہیں ہوتا یہ نا امیدی کے جملے بند کر دے گے. اور یہ مجمع اگر اپنے آپ کو طے کرے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو صحابہ کرام بھوک کی حالت میں تو اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھے, تو صحابہ کرام کے 1 پتھر کا باندھنا آسان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان آئے, آپ نے اپنے 9 بیویوں کے گھر تحقیق کرائی, ایک آدمی کے بقدر کھانا نہیں تھا, تو پھر صحابہ کرام سے کہا ان کی مہمان نوازی کون کرے گا. تو وہ صحابی جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے, میاں بیوی بھوکے ہیں, 2 بچوں کا کھانا ہے, لیکن اللہ کے نبی جب اپنے آپ کو آگے بڑھا دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے پیچھے چلنا آسان ہے. وہ صحابی بھوکے رہے, ان کی بیوی بھوکے رہی, دونوں بچوں کو بھوکا سنا دیا اور اللہ کے نبی کے مہمان کو کھلا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کی عبادت کرتے تھے, صحابہ کرام کا آدھی رات کی عبادت کرنا آسان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ لوٹا دیا تو صحابہ کرام کا آدھا اور 1/3 لوٹانا آسان تھا. یہ قیامت تک کے لیے ہر آدمی اپنے بڑوں کو دیکھے گا. اللہ نے ہم تمام کو ذمہ دار بنائے. ایسے کئی مکانات ہیں جو انٹچ ہے, جن کے خاندان میں, ان کے گھرانے میں کسی آدمی کے 3 دن سے 4 مہینے نہیں لگے. ان کی قیامت تک کی نسلیں, ان کی جنت اور جہنم کا مسئلہ اگر میں نے اور آپ نے نہیں سوچا, قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے قربانی کے ساتھ جب سامنے ہوں گے, میں اور آپ کا جواب. اس سے دوستوں بزرگوں توبہ اور ندامت اور استغفار کے ساتھ یہ ہمارا مجمع طے کر لے. اے اللہ ہماری بھول ہو گئی, ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں پھنسا دیا. آج ہم نیت کرتے انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. ارے لگاؤ گے انشاءاللہ, ارے لگاؤ گے انشاءاللہ, تو بولو لگاؤ گے انشاءاللہ, ارے لگاؤ گے انشاءاللہ, نہیں لگاؤ گے انشاءاللہ, ابھی بھی نہیں لگاؤ گے انشاءاللہ. کون لگائے گا؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ, آپ اللہ کے نام پر کھڑے ہو جاؤ. اللہ آپ کی جان میں, مان میں, عزت میں, آبرو میں اللہ کو خوب کر کے فرماوے. میں نہیں کہتا کرتے ہوئے جاؤ, اللہ توفیق دے دے, کل پرسوں 8 دن 15 دن مہینہ اجتماع کر کے پیچھے, لیکن یہ مجمع آج تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ. اپنے آپ کو پیش کر دو, اللہ کے لیے اپنی محتاجگی بتلا دو کہ میں تیرے دین کے تقاضے کے لیے نہیں جا رہا.
ہاں گھر پہ جانے کے لیے سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا، یسر کا معاملہ فرما، تیرے احکامات کی پابندی نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنت والی زندگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے فیصلے کو قبول فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے ارادے کو قبول فرما، ہونے والے اجتماع کو قبول فرما. اس کی برکت سے ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے پوری پوری حفاظت فرما. ہر گھر میں اے اللہ تیرے احکامات کو زندہ فرما، پیارے نبی کی سنتوں کو زندہ فرما. اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت، اے اللہ تیری یاد کو، اے اللہ پیارے نبی کی سنتوں کو، اے اللہ سادگی کے ماحول کو، اور ہمارے گھروں میں مشورے کو، تعلیم کے حلقے کو، اے اللہ قربانی کو، اور اس کے لیے اپنی جان مال کی ترتیب بنانے کو، اے اللہ تو وجود عطا فرما. اس اجتماع کی برکت سے دنیا کی جہالت کو ختم فرما. اے اللہ دنیا میں علم کو زندہ فرما. اے اللہ تیری یاد کو زندہ فرما. اے اللہ غفلت کو ختم فرما. اے اللہ تیرے احکامات کو زندہ فرما، گمراہی کو ختم فرما، ہدایت کی محنت کو عام فرما. اے اللہ توفیق کر، اے اللہ اس امت کو اپنے جان و مال کی ترتیب، اے اللہ تیرے دین کے تقاضے پر مشورے کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ اجتماع کو دنیا کے باطل کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا. حق آوازوں کو زندہ فرما، حق محنت کو زندہ فرما. اے اللہ حق محنت ہر کچے پکے مکان میں بھی داخل فرما. باطل آوازوں کو بے اثر فرما، باطل محنتوں کو ختم فرما. اے اللہ ایمان کی حقیقت سے مالا مال فرما. اے اللہ تیری ذات عالی کا تعلق نصیب فرما. تجھی سے ہونے کا یقین پیدا فرما. نمازوں میں جان پیدا فرما. اے اللہ دھیان والی اور تیری یاد والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی والی زندگی کی توفیق عطا فرما. ہر عمل میں اے اللہ رضامندی کا جذبہ ہو، آخرت کے بنانے کی فکر ہو. اے اللہ نامحمود کے، اے اللہ نماز سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. پورا جان پورا مال اے اللہ مشورے کے ساتھ، اے اللہ ترتیب کے ساتھ تیرے دین کے دروازے پر لگانے کی توفیق عطا فرما. دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا. دنیا اور آخرت کی سرخری نصیب فرما. دنیا اور آخرت کی عزت اور رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ زندگی بھی اچھی فرما، موت بھی اچھی فرما. ماں فادر موت کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ مرنے کے بعد کی تمام منزلیں آسان فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے، ہم بھی تجھ سے مانگتے اور تمام خیر مقدر فرما. اور جن شرور سے آپ نے پناہ چاہیے، ہم بھی تجھ سے پناہ مانگتے ہمیں پناہ نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.